السلام علیکم۔ میں روز دن رات سفر پر ہوتا ہوں اپنے کام کے لیے، اور ایک رات کا واقعہ جو میں کبھی نہیں بھول سکتا وہ اس وقت کا ہے جب میں سندھ کے ایک دور دراز علاقے سے گزر رہا تھا۔ وہ پورا 400 کلومیٹر کا سفر صرف ایک دو لائن والی سڑک پر تھا۔ جب میں گوٹکی سے نکل رہا تھا، موسم اچانک خراب ہونے لگا۔ میں نے اپنی بیوی کو کال کی اور اسے بتایا کہ آندھی اور طوفان ہواؤں کی وارننگ دے گئے ہیں اور کچھ علاقوں میں طوفان آنے کے امکانات بھی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ جیسے ہی میں کسی محفوظ جگہ پہنچوں گا اسے دوبارہ کال کروں گا۔ میں پہلے ہی 13 گھنٹے کی ڈیوٹی کر چکا تھا ٹرک چلانے سے پہلے، اس لیے میں نے ایک ڈھابے سے کھانا لیا اور چائے لی تاکہ ہوش میں رہوں۔ اگر کسی نے کبھی رات کے وقت 150 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری صرف کھیت اور سخت زمین کے درمیان طے کی ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنا تھکان دینے والا ہوتا ہے۔ ہر طرف سناٹا اور اندھیرا ہوتا ہے، اور اگر موسم خراب ہو تو یہ اور بھی خوفناک لگتا ہے۔ میں لگ بھگ 40 کلومیٹر چلا تھا کہ اچانک اولے گرنے لگے، یعنی وہ بارش ہوتی ہے اور برف کے جو گرتے ہیں۔ میں سندھ سے ہوں، اس لیے مجھے پتا تھا کہ جولائی کے مہینے میں اگر اولے گریں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں آس پاس طوفان آ سکتا ہے۔ میں نے ٹرک روڈ کے کنارے روکا۔ نہ کوئی اسٹریٹ لائٹ تھی، نہ کسی اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس، ہر طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں نے اپنے پیسنجر سائڈ کا شیشہ نیچے کیا اور ٹارچ باہر رکھ کر آسمان میں کسی طوفان کا نشان ڈھونڈنے لگا، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر جب میں نے ڈرائیور سیٹ کی طرف دیکھا تو میرا خون سوکھ گیا، میرا دل جیسے رک گیا۔ وہاں شیشے کے بالکل ساتھ ایک چہرہ چپکے ہوئے تھا، ایک آدمی کا چہرہ۔ وہ مسکرا رہا تھا، وہ لمبا تھا، اس کا رنگ حد سے زیادہ سفید تھا اور آنکھیں اندر ڈھسی ہوئی تھیں، لیکن اس کی مسکراہٹ وہ عجیب تھی۔ اس کے دانت ٹیڑھے میڑھے تھے، جیسے کسی بھورے کا منظر ہو۔ میں چیخ پڑا، لیکن ایک سیکنڈ میں وہ غائب ہو گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے فوراً ٹرک کو گیئر میں ڈالا اور وہاں سے نکل گیا۔ ہمارے کام کی گاڑیوں میں ہمیشہ سامنے اور پیچھے کیمراز لگے ہوتے ہیں جو ہر وقت ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ جب میں ایک محفوظ جگہ پر رکا تو میں نے اپنی بیوی کو کال کی، لیکن اس آدمی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا یا اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کال بند کرنے کے بعد میں نے کیمرے کا میموری کارڈ نکالا اور ریکارڈنگ چیک کی، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ وہ آدمی سامنے کے کیمرے میں آیا، نہ پیچھے کے۔ آج تک میں خود سے کہتا ہوں کہ شاید میری تھکان نے مجھے دھوکہ دیا ہو، یا میری آنکھوں کا دھوکہ ہو یہ، لیکن اس رات کے بعد سے میں نے کبھی بھی اس رات والی سڑک پر دوبارہ سفر نہیں کیا جب تک کہ مجبوری نہ ہو۔ شاید میں صرف تھکا ہوا تھا، لیکن ہماری گاڑیاں کوئی بڑا ٹرک نہیں ہوتی ہیں، یہ صرف پیسنجر گاڑیاں ہوتی ہیں جن میں کیمراز اور GPS ہوتا ہے، صرف انشورنس کے لیے۔ ہمیں کسی قانون کا اتنا پریشر نہیں ہوتا کہ ہم رات بھر گاڑی چلائیں۔ اگر کبھی زیادہ تھکان محسوس کرتا ہوں تو کسی ہوٹل میں رک جاتا ہوں۔ میں اپنی یا کسی اور کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالتا۔ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ گھر واپس جاتے ہوئے روڈ جو قلعہ سیف اللہ سے ڈیرہ مراد جمیلی کی طرف جا رہی تھی، اندھیرے کی گھومتی ہوئی پتی تھی وہ رات ستاروں اور چاند کے بغیر تھی۔ ایسی رات جہاں سائے لمبے ہو جاتے، گاڑی کی ہیڈ لائٹس اندھیرے کو مشکل سے چیر پاتی تھیں اور ہر موڑ کسی اور دنیا کا لگتا تھا۔ میرے والد کہا کرتے تھے، ان کے ساتھ میں ان رات بھرے سفروں میں ہر بات کرتا تھا، سپنے، فیوچر کے پلانز اور وہ بے وقوفانہ لطیفے جن پہ ہم اتنا ہنستے تھے کہ پیٹ درد ہونے لگ جاتا تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح پیچھے والے مڈل سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، میرا ہمیشہ کا مقام، کیونکہ یہاں سے میں ہر بات اچھے سے سن سکتا تھا۔ ہماری ماں اکثر جلدی سو جاتی تھی اور کبھی کبھی میرا چھوٹا بھائی علی
لیکن اس رات ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں تھا جو ہونے جا رہا تھا ہمارے ساتھ اس کے لیے۔ ایک تیز روشنی نے ریئر ویو کو فل چمکا دیا۔ سفید اور سخت روشنی نے گاڑی کے اندر سب کچھ روشن کر دیا تھا۔ پھر ایک بھاری آواز، جیسے کسی انجن کا بہت زیادہ شور ہوا میں گونج اٹھا ہو۔ ہمارے سمجھنے سے پہلے وہ گاڑی ہمارے بمپر تک آ پہنچی، جیسے کسی طوفان کی طرح ہو وہ۔ پھر بالکل آدھے موڑ پر وہ گاڑی ہمیں اوورٹیک کر گئی، جیسے کوئی سپر کار ہو۔ اتنی تیز اور نزدیک کہ میرے والد صاحب کو مجبوراً اسٹیئرنگ گھمانی پڑی۔ ٹائر جو کہ چیخ اٹھے اور میرا جسم جو کہ جھٹکے سے ہل گیا، اور پھر اچانک تعاقب کا آغاز ہو گیا۔ یہ کوئی عام ڈرائیور نہیں تھا، وہ صرف ہمیں اوورٹیک نہیں کر رہا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہم رک جائیں۔ دماغ میں ہزار سوال دوڑ گئے، لیکن ڈر نے کسی جواب کی جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ گاڑی دوبارہ ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگی، اتنے قریب کہ میں ان کے اندر 4 سائے دیکھ سکتا تھا۔ ان کی حرکتیں جان بوجھ کر تھیں، جیسے وہ ہمیں روڈ سے دھکیلنا چاہ رہے ہوں۔ سڑک سامنے دور تک خالی اور سنسان تھی۔ اگلے شہر کی ایک ہلکی سی روشنی تھی، لیکن ابھی وہ بہت دور تھا۔ میرے والد کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر مزید مضبوطی سے جم گیا تھا۔ ان کی انگلیوں کے رنگ سفید ہو گئے تھے۔ ان کی آواز دھیمی تھی لیکن پرعزم، مضبوطی سے پکڑو۔ انہوں نے ایکسلریٹر دبا دیا، انجن فل زور و شور میں آ گیا۔ وہ سپر کار دوبارہ ہمیں اوورٹیک کرنے لگی، لیکن میرے والد نے اس دفعہ اسے بلاک کر دیا، بس اتنا کہ کنٹرول ہاتھ سے نہ نکلے۔ دوسرے ڈرائیور نے ایک پل کے لیے پیچھے ہٹنے کا ناٹک کیا، لیکن وہ صرف تیاری تھی۔ پھر ان کی ہیڈ لائٹس تھوڑی تھوڑی چمکنے لگیں، جیسے کوئی تماشا ہو۔ تبھی میں نے ان کے چہرے دیکھے۔ مسکراہٹوں میں انسانیت نہیں تھی، وہ ہنسی کسی زخم جیسی تھی۔ آنکھیں ہمیں گھور رہی تھیں جیسے شکار دیکھ لیا ہو۔ وہ دوبارہ ہماری طرف بڑھنے لگے، اتنی قریب کہ مجھے لگا اب ٹکرا جائیں گے۔ وقت جیسے رک سا گیا ہو، سانس گھٹ گئی تھی میری۔ اور پھر ٹکرانے سے بالکل پہلے میرے والد نے ایک بلف مارا۔ اسٹیئرنگ ان کی طرف جھٹکا دیا جیسے ٹکرانے جا رہے ہوں، اور یہ کام کر گیا۔ دوسری گاڑی کے ڈرائیور نے گھبرا کر بریک لگائیں۔ وہ گاڑی ہلکی سی دور ہو گئی اور ہماری گاڑی آگے نکل گئی، جیسے کسی جانور کی طرح جو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ پھر سامنے روشنی نظر آئی، اور شہر کی ڈیپ امید کی روشنی، انسانی دنیا کا ایک حصہ جو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میرے والد رک گئے، شاید انہیں سمجھ آ گیا کہ وقت ختم ہو گیا وہاں۔ انہوں نے ایک آخری کوشش کی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ ہم شہر کے قریب آ گئے تھے، لیکن کیونکہ وہ دور سے ہمیں آتے ہوئے دوبارہ ہماری طرف نظر آ رہے تھے، اور پھر جیسے وہ اچانک تیزی سے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ ان کی ہیڈ لائٹ دھیمی پڑ گئیں اور رفتار کم ہو گئی، اور وہ گاڑی اندھیرے میں گم ہو گئی۔ ہماری گاڑی کے اندر بالکل خاموشی تھی۔ ماں رو رہی تھی، علی رو رہا تھا، اور میں بھی، ڈر کے مارے لیکن زندہ تھے۔ میرے والد صاحب اب بھی چلا رہے تھے گاڑی ہلکی سی، ان کے ہاتھ اسٹیئرنگ سے جڑے نہیں تھے، ان کی انگلیوں میں اب بھی وہی ٹینشن تھی۔ ہم بچ گئے تھے، شاید قسمت سے، یا شاید میرے والد کے بلف کی وجہ سے، لیکن ہم کبھی یہ نہیں بھولیں گے جو ہمارے ساتھ اور میری فیملی کے ساتھ ہوا۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ مجھ پر گزری سب سے دہشت ناک چیزوں میں سے ایک اس وقت ہوئی جب میں ایک لمبے سفر پر تھا جو پاکستان کے ناردرن ایریاز کے ایک دور دراز پہاڑی راستے سے گزر رہا تھا۔ میں ہائی وے طوفان کی وجہ سے بہنا نہیں چاہتا تھا، اور ابھی کنسٹرکشن بھی تھی وہاں پر چل رہی، اس لیے مجھے ایک انجان اور سنسان راستہ اختیار کرنا پڑا۔ رات کا وقت ہو رہا تھا اور میں تھکان سے چور ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنا ٹرک ایک طرف روک کر اس کے بنکر میں سو گیا۔ یہ جگہ بالکل ویران تھی۔ سب سے قریب شہر کم از کم 60 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ جیسے ہی میں نے لائٹ بند کی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ رات قریباً 3:30 بجے کچھ ایسی آوازوں نے مجھے جگایا جو ٹرک کے باہر سے آ رہی تھی۔
مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ٹرک کے کیبن اور ٹریلر کے درمیان والی وائرز اور پائپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، بالکل میری سرہانے کی دوسری طرف۔ پھر اچانک سے مجھے محسوس ہوا کہ پورا ٹرک ہل گیا، جیسے کوئی پیچھے کے پلیٹ فارم پر چڑھ گیا ہو۔ جو بھی تھا اس کا وزن کم از کم بھی 100 سے 150 کلو تو ضرور ہوگا۔ میرا پہلا خیال یہ آیا کہ شاید کوئی درندہ، ریچھ یا پہاڑی شیر ہو سکتا ہے۔ اب میں پوری طرح سے جاگ چکا تھا۔ ڈر کو دور کرنے کے لیے میں نے زور سے اپنی ہاتھ ٹرک کی دیوار پر مارے تاکہ کوئی آواز ہو اور جو بھی ہے باہر بھاگ جائے، لیکن اس کا جواب فوراً ملا۔ ایک اتنی خوفناک چیخ سنائی دی کہ جیسے کسی انسان کے گلے سے نکلی ہو، اور اس کے بعد کسی کے ٹرک کے پیچھے سے گرنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد آس پاس سے کئی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کئی لوگ ایک ساتھ چیخ رہے ہوں۔ میں فوراً سامنے آیا اور کیبن کا دروازہ کھول کر لائٹس آن کی، اور ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ میرے ٹرک کے چاروں طرف فلی آرمڈ فوجیوں کا ایک گروپ۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ پاکستان آرمی کے ایک ریزرو یونٹ سے تھے جو رات کے وقت ایک ٹریننگ مشن کر رہے تھے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ وہ ایک پرانے چھوڑے گئے ٹرک کو لوکیٹ کریں، سیکیور کریں، لیکن اصل میں ان کا ٹارگٹ کوئی اور ٹرک تھا جو اس راستے سے کچھ 3 کلومیٹر دور تھا۔ غلطی سے انہوں نے میرا ٹرک سمجھ لیا کہ وہی ٹارگٹ ہے۔ جب میں نے انہیں سب کچھ سمجھایا تو سب ہنسنے لگے۔ انہوں نے فوراً اپنے کمانڈر کو وائرلیس پر کال کیا اور سچویشن کلیئر کی تاکہ دوسری ٹیمز مجھے اٹیک نہ کرتے۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ میں اپنے آپ کو ایک ٹرک ڈرائیور ہی سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس سے ریلیٹڈ ہی ایک گاڑی چلاتا ہوں۔ ایک رات میرا ایک دوست اور میں پاکستان کے ساؤتھن علاقے میں گوادر کی طرف ایک بہت ہی مشکل اور پتھر بھرے 5 گھنٹے لمبے کچے راستے پر سفر کر رہے تھے، جہاں سے ہمارا رخ پسنی کی طرف تھا۔ اگر کبھی تم نے وہ جگہ نہیں دیکھی تو بتا دوں کہ وہ بالکل سنسان ریگستان کے بیچ میں ہے۔ ہر طرف صرف مٹی، ریت اور خاموشی ہی ہے وہاں پر۔ نہ کوئی بجلی، نہ بلب، نہ کوئی بستی، اور نہ ہی کوئی مدد ملنے کی امید اگر کچھ غلط ہو جائے۔ جیسے جیسے اندھیرے میں ہم راستہ طے کرتے رہے، صرف انجن کی گرج اور ٹائرز کے نیچے پتھروں کی خراش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک مجھے ریئر ویو میرر میں ہیڈ لائٹس نظر آئیں جو ہماری طرف بڑھ رہی تھیں، اور بہت تیزی سے۔ پہلے لگا کہ شاید کوئی لوکل بندہ ہوگا یا کسی قریبی میلہ شہر سے کوئی اجنبی جو شاید نشہ کر کے اپنی گاڑی لے کر اس طرف آ گیا ہو۔ ایسا اکثر ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ گاڑی قریب آئی سب کچھ عجیب لگنے لگا۔ اس گاڑی کے اوپر ہیڈ لائٹس کا ایک بڑا سیٹ اپ تھا، یا کم از کم مجھے ایسا لگتا تھا، اور وہ روشنی آنکھوں کو اندھا کر رہی تھی۔ میں نے ہاتھ ہلا کر اس ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ اپنی لائٹس ڈیم کر دے، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی میری طرف۔ وہ بالکل ہمارے پیچھے ہی لگ گیا، جیسے چپک گیا وہ ہمارے ساتھ، اور ہمیں مزید تیزی سے چلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ ایسے راستے پر جہاں صرف ایک چھوٹی سی غلطی سے ٹرک پلٹ بھی سکتا تھا یا سیدھا گر بھی سکتا تھا۔ آخر میں ایک کنارے پر ایک موڑ کے پاس مجھے ایک جگہ نظر آئی جہاں میں اپنی گاڑی روک سکتا تھا بنا پلٹائے۔ میں نے فوراً اسٹیئرنگ گھمایا اور بریک لگائی، اور ہماری گاڑی مٹی اڑاتی ہوئی رک گئی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ روشنیاں ہمیں کراس کرتی ہوئی انتہائی تیزی سے اس موڑ کی طرف گئیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ گاڑی سیدھا نیچے گر جائے گی، لیکن وہ روشنیاں نہ رکیں، نہ اسکڈ ہوئیں، نہ دھیمی ہوئیں۔ وہ سیدھا کلف کے کنارے سے اوپر کی طرف گئیں، جیسے ہوا میں اڑتی ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید کسی چھپی ہوئی ریمپ سے وہ گاڑی اوپر چلی گئی ہو، لیکن پھر وہ روشنیاں اچانک آسمان میں شوٹ کر گئیں اور پھر غائب ہو گئیں۔ میں اور میرا دوست اپنے ہوش گنوا بیٹھے تھے، صرف ہماری سانس اور ہلکی ہوا کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ہلکی سی آواز میں پوچھا، تم نے دیکھا؟ میں نے مشکل سے ہی اپنی آنکھیں کھول کر اس جگہ پر دیکھا جس طرف وہ روشنیاں غائب ہوئی تھیں،
اس کے بعد کبھی ہم نے اس واقعے پر بات نہیں کی، نہ سفر کے دوران، نہ جب پسنی پہنچے، اور نہ ہی ٹیم کے کسی اور کے ساتھ۔ سچ تو یہ ہے کہ کون مانے گا ہمیں، کون یقین کرے گا۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ ٹرک ڈرائیور اکثر رات بھر لمبے سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے ایک دوسرے کو عجیب و غریب واقعات سناتے ہیں، ایسی چیزیں جو اندھیرے میں نظر آئی ہوں، راستے جو ٹھیک محسوس نہ ہو رہے ہوں۔ لیکن ایک رات ایسی تھی جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ برسات کا موسم تھا اور میں سندھ کے صحرائی علاقے تھار کے ایک سنسان راستے سے گزر رہا تھا۔ وہاں کا منظر کسی دوسری دنیا جیسا تھا، عجیب و غریب پتھر، پھٹی ہوئی زمین، آس پاس کوئی پودے نہیں، صرف پتھر اور ریت جو میلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ طوفان نے اچانک شدت اختیار کر لی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنے ٹرک کے آگے صرف کچھ ہی دوری تک نظر آ رہا تھا۔ مجبوراً مجھے اپنی رفتار بہت کم کرنی پڑی۔ آسمان میں بجلیوں کے چمکدار تیر گھوم رہے تھے، کبھی کبھی بارش اولے میں بدل جاتی تھی جو ٹرک کے کیبن پر ایسے گرتی جیسے کوئی پتھر برس رہا ہو۔ یہ وہ طوفان تھا جو انسان کو چھوٹا محسوس کرواتا ہے، جیسے زمین میں خود تمہیں اپنے اوپر سے گرا دینا چاہتی ہو، اور خاص کر جب تم ایک سڑک پر چل رہے ہو، بالکل سنسان علاقے میں اکیلے۔ پھر جب میں ایک موڑ پر پہنچا تو مجھے کچھ ایسا نظر آیا کہ میری روح کانپ گئی۔ آگ، ایک دیوار جیسی آگ، لگ بھگ 20 فٹ اونچی، پورے منظر پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ زمین جل رہی تھی، صرف پتھر اور مٹی، لیکن آگ میں لپٹے ہوئے۔ حالانکہ بارش مسلسل برس رہی تھی، مگر آگ ہر طرف پھیل رہی تھی۔ سوچو یہ منظر، ایک اندھیری طوفانی آسمان کے نیچے چمکتی ہوئی روشنی۔ میں نے ٹرک کو دھیما کیا، دل تیز تیز دھڑک رہا تھا میرا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے آخرکار۔ وہاں جلنے کو کچھ نہیں تھا، نہ درخت نہ گھاس، صرف سنسان زمین۔ پھر بھی سب کچھ جل رہا تھا۔ پہلے میں سمجھا شاید میری آنکھوں کا دھوکہ ہے یا تھکان کا اثر ہے، لیکن میں شیشے کے اس پار گرمی محسوس کر سکتا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ کیسے آگ ہوا کے ساتھ لہرا رہی ہے۔ یہ سب کچھ اصل تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگ کے پاس سے گزرتا گیا، اس امید میں کہ کہیں سے کوئی عجیب چیز سامنے نہ آ جائے، لیکن کچھ بھی نہیں تھا، صرف بارش اور آگ جو ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی اس سنسان صحرا میں۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایک گیس سلنڈر والا ٹرک طوفان کے دوران راستے سے پھسل گیا تھا، اس کا بیلنس ختم ہوا اور وہ ایک پتھریلی علاقے میں جا ٹکرایا۔ جھٹکے سے سلنڈر پھٹ گئے اور گیس بھڑک اٹھی۔ مجھے کبھی وہ ٹرک نظر نہیں آیا، شاید کسی پتھر کے پیچھے چھپ گیا ہو یا پھر آگ میں چل گیا ہو، اور مجھے کبھی یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ ڈرائیور کے ساتھ کیا ہوا۔ میں خود کو یہ کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، سب کچھ اس وقت تک ہو چکا تھا، رک جاتا تو بھی کچھ نہیں بدلتا۔ لیکن آج بھی جب تیز بارش ہوتی ہے اور سڑکوں کا سلسلہ اندھیروں میں گھلتا چلا جاتا ہے، مجھے وہ منظر یاد آتا ہے، وہ آگ جو جل رہی تھی جب اسے نہیں جلنا چاہیے تھا، اور میں سوچتا ہوں کیا اس طوفان میں کوئی مجھے گزرتا ہوا دیکھ رہا تھا؟ میں پاکستان کے ایک بجا آف روڈ ریس کا حصہ تھا۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ میں پہلے کام کے سلسلے میں اکثر سفر کرتا تھا، تعمیراتی کام کے لیے ہمیشہ راستے میں رہتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ لیکن ایک سفر ایسا تھا جو آج تک میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میرا استاد گاڑی چلا رہا تھا اور میں اس کے ساتھ سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں تھکے ہوئے تھے لیکن گھر پہنچنے کے لیے بے چین بھی تھے۔ ہم کشمیر سے راولپنڈی واپس جا رہے تھے، جسٹ ماؤنٹین سے نکل کر پلینس میں داخل ہوئے۔
راستہ لمبا تھا، سنسان اور گھنے جنگل کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ عجیب سی خاموشی اور وحشت بھری رات جس میں اندھیرا کچھ زیادہ ہی بھاری لگتا ہے۔ جب ہم ایک پہاڑی چوٹی کے اوپر پہنچے تو ایک عجیب منظر نے ہمیں حیران کر دیا۔ راستے کے بیچ 2 مردہ ہرن پڑے ہوئے تھے۔ پہلے نظر میں لگا کہ عام روڈ کل ہے، کیونکہ جنگل کے اتنے اندر ایسے واقعات عام ہوتے ہوں گے، لیکن یہ ہرن بس ٹکڑے نہیں تھے، یہ تو پوری طرح پھٹ گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے جسم اندر سے پھٹ کر چتڑے ہو گئے ہوں۔ ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور شیشے کی طرح بکھری ہوئی تھیں، اور گوشت اس طرح پھٹا ہوا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے استاد نے دھیرے سے کہا، شاید کسی تیز رفتار گاڑی نے پوری جھنڈ کو اڑا دیا ہو۔ ہم نے چلتی گاڑی میں اس منظر کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن اگلا پہاڑی چوٹی چڑھتے ہی منظر اور بھی خوفناک ہو گیا۔ اب کہ صرف 2 نہیں بلکہ 10 نہیں، 20 نہیں، کافی زیادہ کتے اس راستے پر بکھرے ہوئے تھے، مردہ حالت میں۔ ہر طرف ان کے گوشت کے ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے، کچھ تو ٹکڑوں میں تھے اور کچھ تو پہچاننے لائق بھی نہیں تھے۔ منظر کسی نائٹ میئر سے کم نہیں تھا۔ ہاتھ پیر الٹے سیدھے مڑ گئے تھے، جسم چیرے ہوئے تھے اور اندر کا سب کچھ ٹھنڈی ہوا میں باہر نکلا ہوا تھا۔ خون اور کسی اور عجیب سی بدبو جو لوہے اور جلن جیسی تھی، ناکام۔ لیکن سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ راستے پر کسی ٹکراو کا نشان نہیں تھا، نہ کسی بریک کا نشان، نہ کسی تیار کا مارک۔ ایسا نہیں لگتا تھا کہ کسی ٹرک نے انہیں کچلا ہو، ایسا لگتا تھا کہ یہ جہاں کھڑے تھے وہاں پھٹ گئے ہوں، بس جیسے ان کے اندر کچھ نے انہیں اندر سے چیر دیا ہو۔ میرے استاد جو مجھ سے کئی گنا زیادہ سفر کر چکے تھے ایک دم خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اسٹیئرنگ مضبوطی سے پکڑ لیا اور ان کی انگلیاں جو کہ سفید پڑ چکی تھیں۔ میں نے ہلکی سی گھبراہٹ میں پوچھا، استاد جی یہ کیا تھا؟ انہوں نے صرف سر ہلا دیا، آنکھیں راستے پر جمائی رکھی۔ مجھے نہیں پتا اور میں رک کر جاننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی آواز بالکل سیدھی اور کٹری ہوئی تھی۔ ہم بس چلتے رہے، گاڑی کے ٹائر ان جانوروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کچل رہے تھے۔ ہماری مضبوط ورک ٹرک اور ٹریلر کی وجہ سے ہمیں زیادہ جھٹکا نہیں لگا، لیکن یہ سوچ کر کہ ہم کس چیز کے اوپر سے گزرتے جا رہے ہیں دل ضرور گھبرا رہا تھا۔ جتنا آگے بڑھتے گئے منظر اتنا ہی خوفناک ہوتا گیا، لیکن اچانک جیسے سب کچھ شروع ہوا تھا ویسے ہی رک بھی گیا۔ آگے کا راستہ صاف تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جتنا سوچتا اتنا ہی سب کچھ بے معنی لگتا تھا۔ شاید کسی ٹرک کے کونے بہت تیز رفتار میں کسی بڑے جھنڈ سے ٹکرائے ہوں، شاید کسی قسم کا دھماکہ ہائی وے پر ہوا ہو، شاید یا پھر کچھ اور۔ آج تک مجھے نہیں پتا کہ ہم نے کیا دیکھا تھا، اور سچ کہوں تو میں شاید جاننا بھی نہیں چاہتا کہ کیا ہوا تھا۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔